السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا، یہاں پر بسنے والی بے شمار مخلوقات میں ہم کو بہت ہی منفرد اور بہت ہی یونیک مخلوق بنایا۔ اللہ رب العالمین نے یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہیں اور ہم کو اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے ایک طرح کا امتحان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اور موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم کو آزمائیں کہ تم میں سے کون لوگ اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ زندگی آزمائش ہے، یہ زندگی امتحان ہے، یہاں ہر کسی کا امتحان چل رہا ہے۔ اور امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسباب فراہم کیے ہیں، کچھ ایسے اسباب رکھے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ فتنے کا مطلب ہی ہوتا ہے امتحان۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عشق کا فتنہ۔ تو پہلے فتنہ کس کو کہتے ہیں وہ سمجھ لیں۔ فتنہ عربی میں بہت سارے معنی میں آتا ہے۔ فتنہ عربی میں عذاب کے معنی میں بھی آتا ہے، فتنہ عربی میں کفر و شرک کے معنی میں بھی آتا ہے، فتنہ عربی میں امتحان اور آزمائش کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جو سونے کو آگ میں ڈال کر کے اور اس کو کھولا کر کے اس کی جو گندگیاں ہوتی ہیں، اس میں جو نقلی چیزیں ہوتی ہیں، ملاوٹیں ہوتی ہیں، ان کو ہٹا کر کے سونے کو جو خالص کرنے کا عمل ہوتا ہے آگ میں تپانے کا، اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ سونے کا فتنہ، یفتنون الذہب، وہ جو ہے سونے کو آگ میں پگھلا کر کے اس کو خالص کرنے کا عمل۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایمان والے بندوں کو آزماتا ہے، کیوں؟ تاکہ خالص ایمان والے اور ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے وہ دونوں ممتاز کیا جا سکے، ورنہ دعوے میں تو سب برابر ہوتے ہیں۔ ایمان والا جیسے دعویٰ کر رہا ہے ویسے منافق بھی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، اور آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سارے اسباب رکھے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نفس کے اندر کچھ چیزوں میں جذباتی ایک لگاؤ اور تعلق رکھا ہے، جس کو ہم شہوت کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی جن کی طرف ہمارا دل مائل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ یہ جو دل کا میلان ہے، یہ دل کا کسی چیز کی طرف کھینچنا ہے، اس کو حلال دائرے کے اندر رکھا جائے، اس کو حلال دائرے سے باہر نہ ہونے دیا جائے، ہے نا۔ مثلا کھانا ہے، کھانے کا ایک میلان طبیعت کے اندر رکھا گیا ہے، آدمی کھانے کی طرف اس کا دل کھینچتا ہے، کھانے کی خواہش اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، پر اللہ رب العالمین نے اس میلان کو، وہ جو طبیعت کا ایک جھکاؤ ہے، اللہ نے اس کا پابند بنایا کہ اس میں آپ حلال دائرے سے کے اندر رہ کر کے اس کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ پابندی نہیں لگاتا۔ ہماری دین کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ انسان کی شہوتوں پہ، اس کی چاہتوں پر پابندی نہیں لگاتا۔ اور مذاہب میں کیا ہے کہ اگر آپ کو متقی بننا ہے تو آپ کو اپنی شہوتوں کو مار دینا ہے۔ ہمارا دین یہ نہیں کہتا، ہمارا دین کہتا ہے شہوتوں کو حلال دائرے کے اندر رکھنا ہے، حلال میں آپ پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ حلال میں گنجائش بہت ساری رکھتا ہے، لیکن اس کو حلال دائرے سے باہر نہیں لانا ہے۔ آپ کے اندر مال کی خواہش اللہ نے رکھی ہے نا۔ وہ قرآن کی کیسی ایک دم سورۃ النساء ہی میں آیا تھا نا کہ کیسے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مزین کر دیا ہے۔ عورتوں کی خواہش ہے، بچوں کی خواہش ہے، مال کی خواہش ہے، اونچے محلات کی خواہش ہے، سونے کے ڈھیر کی خواہش ہے، بڑی بڑی سواریوں کی خواہش ہے، کھیتی باڑی کی خواہش ہے، زمین جائیداد کی خواہش ہے۔ ان خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہماری نیچر کے اندر، ہماری فطرت کے اندر۔
تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ خواہشات جو ہیں وہ ایک محدود دائرے کے اندر رہیں، ان سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں. پر یہی خواہشات کیا ہیں ہمارے لیے؟ فتنہ بھی ہیں. اگر ہم ان کو کنٹرول نہ کریں، اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے حوالے کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آدمی جہنم کے راستے پہ چلا جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم جو ہے وہ کس سے گھیر دی گئی ہے؟ خواہشوں سے گھیر دی گئی ہے. تو جو نفس کے پیچھے چلے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں جائے گا. اور یہاں پر نفس گناہ کی طرف بلا رہا ہے اور میں نفس کو مار لے جاؤں، فَأَمَّا مَنْ کیسے ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، یعنی جب بھی اس کی نفس نے اس کو کسی گناہ کی طرف بلایا وہ یہ ڈر گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس لمحے اگر نفس کی فرما برداری کرتے ہوئے میں نے گناہ کر لیا تو اللہ کے سامنے کھڑے کہ میں کیا جواب دوں گا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو روکتا رہا خواہشات کے پیچھے چلنے سے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ ہوگی. تو بہت ساری خواہشیں، ان میں سے خواہش عورت کے دل میں مرد کی طرف میلان رکھا گیا ہے اور مرد کے دل میں عورت کی طرف میلان رکھا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر یہ جو طبیعت کا میلان ہے، یہ جو خواہش ہے، یہ جو شہوت ہے، یہ اگر نہیں ہوتی تو دنیا آگے نہیں چل سکتی تھی، نسل پروان نہیں چڑھتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک نئے انسان کی وجود میں آنے کا طریقہ یہ رکھا کہ ایک عورت اور ایک مرد ملتے ہیں اور ایک نئے انسان کو وجود آتا ہے. تو میلان طبیعت کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، لیکن اس کے حلال دائرے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے ہیں. انسان کے لیے جنسی خواہش اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں رکھی ہے کہ جنسی خواہش کوئی بری چیز نہیں ہے. ہمارے دین کا امتیازی پہلو یہ ہے کہ ہر مذہب میں جنسی خواہش عیب ہے. ہر مذہب میں تقوی کا معیار یہ کہ آدمی شادی نہ کرے، سنیاسی ہو جائے، جوگی بن جائے، دنیا چھوڑ دے، ہے نا. تب جا کر کے جو پنڈت ہوتا ہے اس کو اگر اپنا مذہبی پیشوا بننا ہے تو وہ جوگی بن جائے گا. پادری جو ہے وہ شادی نہیں کرتا ہے. جو بھکشو ہوتے ہیں بودھ مذہب میں وہ شادی نہیں کرتے ہیں، بالکل خاندان سے کٹ جاتے ہیں. ہمارے دین میں الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی انسان کی ضرورت تھی اتنا رکھا ہے. ایک میں نہیں پورا سکتا تو 2 کرو، 2 نہیں ہو سکتا 3 کرو، 3 نہیں ہو سکتا 4 کرو. شریعت نے اس کو عیب نہیں مانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا کہ اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلا بھی دو تو بھی ثواب ہے، اس لقمے پر بھی ثواب. ایون جو آدمی تعلق قائم کرتا ہے جائز طریقے سے، اس کی ہم بستری پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے. ہمارے دین کے اندر اللہ کے نبی نے اس کو صدقہ قرار دیا ہے. تو ہمارے دین میں اس کو یہ جو میلان ہے طبیعت کا، مرد کے اندر عورت کے لیے اور عورت کے اندر مرد کے لیے، اس کو عیب نہیں قرار دیا گیا، اس کو تقوی کے خلاف نہیں قرار دیا گیا، لیکن اس کے لیے ایک حلال دائرہ متعین کر دیا گیا ہے. ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو حلال دائرہ تھا اس کو سمیٹ کر کے تنگ کر دیا گیا ہے. اور اس کو سمیٹ کر کے تنگ کرنے کا نقصان کیا ہوا کہ حرام جو ہے وہ بڑھ گیا. دنیا میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، حلال اور حرام. اگر انسان کی ضرورت جو حلال سے پوری ہو رہی ہے، حلال کو اگر تنگ کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ حرام بڑھ جائے گا. حرام سے آپ کو مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ حلال کا دائرہ کشادہ کرنا پڑے گا. ہمارے زمانے کی فتنوں میں بہت بڑا فتنہ زنا کا فتنہ، بدکاری کا فتنہ، شہوت کے پیچھے بھاگنے کا فتنہ. اس بدکاری کے فتنے کو بہت خوبصورت سا عنوان شیطان نے دے دیا ہے، عشق، محبت، لو. ہاں، شیطان ہر زمانے میں انسان کے ساتھ کیا ہاتھ کرتے ہوئے آیا ہے کہ وہ گناہوں کو مزین کر دیتا ہے نا، گناہوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے. اور انسان جو ہے وہ گناہوں کی اس قباحت کو اس کے حسین عنوان کی وجہ سے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے سمجھ نہیں پاتا ہے نا. شیطان جو ہے وہ ہر زمانے میں انسان کے ساتھ اس نے یہ کیا ہے کہ گناہوں کو اتنا خوبصورت نام دے دو کہ گناہ حسین لگنے لگیں. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کس زمانے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام، جب حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانا چاہا شیطان نے، تو شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کیسے بہکایا؟ وہ جو ایک پیڑ تھا اس پیڑ کی طرف بلانا تھا اس کو کہ یہ پیڑ جو ہے یہ تم کو جب حضرت آدم علیہ السلام اس پیڑ کا اگر پھل کھا لیتے تو کیا ہوتا؟ جنت سے نکال دیے گئے. اب شیطان کو کیا کرنا تھا؟ بہکانا تھا حضرت آدم کو. تو اس نے کیا کیا؟ اس پیڑ کو ایک خوبصورت سا عنوان دے دیا. کیا عنوان؟ الا ادلکم علی شجرۃ الخلد. کتنا خوبصورت شجرۃ الخلد، کتنا پیارا نام ہے. ہاں، خلد کا مطلب ہوتا ہے ایسا پیڑ جس کو کھانے سے آدمی کو ہمیشگی مل جائے گی. خالدین پڑھتے ہیں نا قرآن میں، اسی سے خلد بنا ہے. خلد بہت پیارا لفظ ہے. تو شیطان کیا کر، حالانکہ وہ پیڑ کیسا تھا کہ اس کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا تھا. تو شیطان یہی کرتا ہے، زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ. کیا کرتا ہے شیطان؟ ہاں،
کہ شیطان برے کاموں کو مزین کر دیتا ہے، بے حیائی کا نام فیشن رکھ دیتا ہے، زنا کا نام ریلیشن شپ رکھ دیتا ہے نا، جھوٹ بولنے کو ڈپلومیسی بول دیتا ہے. آدمی کو لگتا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں ارے بہت ڈپلومیسی اس کے اندر، حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ کا ڈپلومیسی نام دے دیتا ہے، جھوٹ کو تجارت کا نام دے دیتا ہے، جھوٹ کو دھوکہ دینے کو سمجھداری ہوشیاری سمجھتے ہیں لوگ، ہوشیاری اس کا نام دیتے ہیں، بڑے ہوشیار ہے. جو دوسروں کو دھوکہ دے اس کو بڑا ہوشیار آدمی ہے بھائی، ہاں دھوکہ دے لیتا ہے لوگوں کو. تو ایسے ہی شیطان نے کیا کیا، یہ خبیث، یہ گندا تعلق جو نکاح سے باہر کا تعلق ہوتا ہے، یہ رذالت، یہ گھٹیا پنا، اس کو کیا کیا اس نے خوبصورت سا عنوان دے دیا، عشق کا، محبت کا، لو کا. اور اتنے خوبصورت عنوان کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے، زنا کو عام کر رہا ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے. حتیٰ کہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ بے دین معاشرے کی کیا شکایت کریں، دیندار لوگ بھی اس قسم کی فتنوں سے نہیں بچ پاتے. کیونکہ جب کوئی چیز جو ہے وہ سماجی طور پہ ایکسیپٹڈ ہو جاتی ہے نا، تو پھر ایک یعنی کسی بھی چیز سے بچنے کے دو بیریئر ہوتے ہیں. ایک بیریئر ہوتا ہے دین کا بیریئر اور ایک ہوتا ہے سماج کا بیریئر، ہے نا. بعض مرتبہ ایسا دو بیریئر ہوتے ہیں، ایک تو ہی کہ آپ کو دین روک رہا ہے، اور دین کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ سماج میں چیز بری مانی جاتی ہے. تو آدمی دین کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم کو شرم نہیں ہے تو جو من میں آئے گا وہ کرو گے. شرم کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے بھی شرم ہوتی ہے اور بندوں سے بھی شرم ہوتی ہے. تو بعض مرتبہ کوئی چیز شریعت بھی روک رہی ہے، اس کے ساتھ ایک وجہ ہوتی ہے کہ بھائی میں بدنام ہو جاؤں گا. پر شیطان نے کیا کیا، ایک بیریئر توڑ دیا حیا والا. اب عشق محبت کے عنوان سے بدکاریاں ہو رہی ہیں، زناکاری ہو رہی ہے. اچھے خاصے گھرانوں کی لڑکیاں ان ریلیشن لکھ کر کے اسٹیٹس لگاتی ہیں فیس بک پر، انسٹاگرام پہ، ہاں حالانکہ وہ شادی شدہ نہیں ہوتی. غیر شادی کماری لڑکی کا ریلیشن کیا ہوگا، کس کے ساتھ ریلیشن ہوگا اس کا، کس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. حتیٰ کہ دیندار لڑکیاں، ایسا بھی سننے میں آتا ہے نماز بھی پڑھتی ہے لڑکی اور کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ تعلق. آج کا جو ہمارا یعنی اس کے بہت سارے پہلو اس موضوع پہ بات کرنے کے. لڑکوں سے بات کرنے کا بھی ایک پہلو ہے کہ لڑکوں کو بھی فتنوں سے بچایا جائے. والدین سے بھی بات کرنے کا ایک پہلو ہے کہ والدین کیسے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں. معاشرے کے ذمہ داروں سے، سوسائٹی اور سماج کے جو زیادہ پاور رکھنے والے لوگ ہیں، پاور ہولڈرز، ان کو بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے سے فحاشی کا جو ایک سیلاب آیا ہوا ہے اس سے معاشرے کو کیسے بچایا جائے. لیکن آج خاص طور پہ میں بیٹیوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، اس امت کی بیٹیوں سے، لڑکیوں سے جو میرا خطاب سن رہی ہیں، میں ان سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں، ان کو حفاظت کرنا اپنی بہت ضروری ہے نا. کیونکہ آغاز جو ہے وہ وہیں سے ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے گرد میں اس نے جو عفت کا، حیا کا ایک دائرہ بنایا ہوا ہے اس کو توڑ دے. وہ توڑ دے گی تو پھر کیا ہوگا، پھر تو چور چاروں طرف بکھرے ہوئے. وہ چور کے لیے دروازہ نہیں کھولے گی تو اس کا جو سب سے قیمتی سامان ہے، اس کی حیا، اس کی عفت، اس کا وقار، اس کی ڈگنیٹی، وہ محفوظ رہے گی. لیکن اگر اس نے دروازہ کھول دیا، اس لیے آپ قرآن مجید کی ایک تعبیر دیکھیے. قرآن مجید یہاں پہ اکثر جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ مرد کا ذکر پہلے آتا ہے، عورتوں کا ذکر بعد میں آتا ہے. عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، والمؤمنون والمؤمنات، کئی ساری صورتیں. ہاں جہاں پہ زنا کی سزا بیان ہوئی وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پھر جی، الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کا ذکر پہلے نہیں کیا، پہلے زانی عورت کا ذکر کیا، پھر زانی مرد کا ذکر کیا. مرد تو بھیڑیے ہو گئے ہمارے معاشرے کے، مرد بھیڑیا ہے ہماری سوسائٹی میں. یعنی زنا تو بہت سارے معاشروں میں ہوتا رہا ہے، ہر زمانے میں زنا ہوتا رہا ہے، لیکن زنا کو کبھی بھی اس طرح لیگلائز نہیں کیا گیا جیسا ہمارے زمانے میں کر دیا گیا. لیگل اسٹیٹس مل گیا زنا کو، ہے نا. بدکاری اتنی عام ہے کہ بدکاری یعنی اب تو یہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز کے بارے میں آتا ہے کہ شادی ہو رہی 3 مہینے بعد بچے ہو رہے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے. اتنا زیادہ لیگلائز ہو گیا ہے کہ وہ شادی سے پہلے بچے ہو جا رہے ہیں، شادی کے 3 مہینے بعد بچے ہو رہے ہیں، بچے ہو گئے، شادی ہی نہیں ہو رہی ہے، فرق نہیں پڑا. ایک دم اس کو لیگل اسٹیٹس دے دیا گیا، جیسے لگتا ہے کوئی ایپ کی ہی بات نہیں رہ گئی. کھلے عام بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کلچر میں کھلے عام یہ پتا ہوتا ہے کہ فلاں کا بوائے فرینڈ فلاں ہے، فلاں کی گرل فرینڈ فلاں ہے. ہاں ریلیشن شپ کا یعنی بدکاری کو کتنا بڑا، ایک ریلیشن شپ کا لفظ جو ہے کتنا مقدس ہوتا ہے، اس کو کتنا بڑا دھبا ہو گیا ہے کہ جو بدکاری والا تعلق ہوتا ہے، جو خبیث تعلق ہے، جس کا کوئی شرعی اور سماجی کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کو ریلیشن شپ کا عنوان دے دیا گیا کہ وہ ریلیشن ہے. نعوذ باللہ. ہاں اتنا یعنی صرف یہ نہیں ہوا. اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارا جو سماج ہے یہ ہے پونجی وادی سماج. یہاں جو پونجی وادی طبقہ ہے، جو سرمایہ دار ہے، جو کیپٹلسٹ ہے،
اس نے اصل میں زنا کو ایک پروڈکٹ بنا دیا ہے, اس کی مارکیٹنگ کر رہا ہے, وہ اسے اس کی جیب بھر رہی ہے نا. زنا جو ہے وہ ایک پروڈکٹ بن گیا, اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے, ہر جگہ ہو رہی ہے. آپ روڈ پہ چلے جائیں, سائن بورڈ پر زنا بیچا جا رہا ہے. آپ گھر میں بیٹھے ٹی وی پر زنا بک رہا ہے. آپ ہاتھ میں موبائل لے رہے ہیں, موبائل پر زنا بک رہا ہے. ہر جگہ زنا کو بیچا جا رہا ہے. اس معاشرے نے عورت کو آزادی کا نام دے کر کے, آزادی کا بہلاوا دے کر کے, آزادی کی کا ہرا باغ دکھا کر کے اس کے کپڑے اتار دیے. کیا ہو رہا ہے یہ عورت آزادی کے نام پر, اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ فلموں میں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ ہاں, فیشن انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے کپڑے اتار کر کے مردوں کے سامنے اس کو چلایا جا رہا ہے. اس کو لگتا ہے میری آزادی ہے, اس کو لگ رہا ہے یہ میری آزادی ہے. اس کو برہنہ کیا جا رہا ہے, اس کی عزت سر عام نیلام ہو رہی ہے. ہاں, یہ دیکھیے, اس طرح کی فحاشی تو کسی زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا. پرانے زمانے میں بدکار عورتیں بھی ہوتی تھی نا, وہ کوئی غلط کام کرتی تھی تو اپنے چکلے میں کرتی تھی, اپنے کمرے میں بند ہو کر کے کرتی تھی. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ جب ممبئی میں فلم انڈسٹری جو ہے وہ نئی جب شروع ہوئی, تو آپ لوگوں کو بھی اس کی تاریخ پتہ ہوگی کہ شروع میں کوئی ہیروئن نہیں ہوتی تھی, اداکارہ کوئی نہیں ہوتی تھی. کوئی شریف سے شریف گھرانے کی ہو یا نچلے سے نچلے گھرانے کی ہو, کوئی پردے پہ آ کر کے اپنی جسم کی نمائش کے لیے اپنا چہرہ بھی دکھانے کے لیے تیار نہیں تھی. تو شروع میں جو عورتوں کی کردار ہوتے تھے, لیڈیز رول, وہ مرد ہی نبھاتے تھے. میک اپ کر کے جو ہے وہ عورت بن جاتے تھے اور وہ کرتے تھے. تو کسی ڈائریکٹر کو یہ خیال آیا کہ نہیں, مجھے اپنی فلم میں جو ہے, یہ 100-150 سال پہلے یہ بات ہے, کہ مجھے اپنی فلم میں ایکچوئل کوئی لیڈیز کو جو ہے کاسٹ کرنا ہے, اصلی میں کوئی عورت کو کاسٹ کرنا ہے. تو بات کی کہ کوئی شریف گھرانے کی عورت تو پردے پہ آنے کے لیے فلموں کے تیار نہیں ہو سکتی تھی. تو سوچا گیا کہ جو طوائفیں ہوتی ہیں, جسم فروش عورتیں, ان سے رابطہ کیا جائے, وہ تیار ہو جائیں گی. بھائی وہ تو اپنا جسم نیلام کرتی ہیں مردوں کو پیسے دے کر کے, تو ان کو تیار کیا جائے. تو اس ڈائریکٹر نے جو ہے جو طوائف جسم فروشوں کا اڈا ہے وہاں پر جا کر کے جو جسم فروش عورتیں تھیں ان کو اپروچ کیا کہ آپ ہمارے فلم کی ہیروئن بن جائیں. تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر کے ریجیکٹ کر دیا کہ ہم جو بدکاری کرتے ہیں اپنے گھر کی چار دیواری میں کرتے ہیں, ہم اتنے بے حیا نہیں ہیں کہ اپنے جسم کی نمائش جا کر کے پردوں پہ کریں. یہ 100-150 سال پہلے ہمارے کلچر کی بات ہے نا, یہ ہمارے ہندوستان کی بات ہے, صرف مسلمانوں کی نہیں. یہاں پہ تو ہندوؤں کے پردے کا اچھا خاصا رواج تھا, آپ بھی دیکھتے ہوں گے. ہاں, ہندوؤں کے اچھا خاصا پردے کا رواج تھا, گھونگھٹ کا رواج تھا, ان کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا تھا, کوئی پڑوسی تک بھی نہیں دیکھ پاتا تھا. وہ اپنے جیٹ سے پردہ کرتی تھی, اپنے دیور سے پردہ کرتی تھی. لیکن آپ دیکھیے کہ شیطان کی تحریک نے 100-150 سال کے اندر کیسا پلٹ کر کے رکھ دیا پورا ماحول. کل تک کی جو پردہ عزت تھا, آج اس پردے کو دقیانوسیت, پست ذہن کی علامت سمجھا جاتا ہے. اور کل تک کی جو بے حیائی شرم کی بات تھی, آج اس کو فخر سے, یعنی اب تو لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں ہیروئن ہونے کا, سیلیبریٹی بن جانے کا, اپنے جسموں کی نمائش کرنے کا. تو ہر زمانے میں بے حیائی رہی ہے. اس زمانے کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بے حیائی کو ایک لیگل اسٹیٹس دے دیا گیا ہے. شہوتوں کو ابھار کر کے بھیڑیا بنا دیا. ہمارے یہاں کوئی ریپ ہوتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ. بھائی یہ جو ہماری پوری فلم انڈسٹری ہے, یہ جو پورا ایک ہمارا نظام ہے تعلیم سے لے کر کے ہر جگہ کا, یہ تو جنسی بھیڑیے پیدا ہی کر رہا ہے نا. کیا کیا جائے, انسان کے حلال پہ روک لگا دی جائے اور اس کی شہوتوں کو خوب ابھارا جائے گا, تو انسان کہاں سے پوری کرے گا؟ پھر تو وہ ناجائز کی طرف ہی جائے گا نا. اور آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ ایک انسان, شہوت ہر انسان کے اندر ایک فطری طور پہ ہوتی ہے, لیکن اس فطری شہوت کو ابھارنے کے کتنے ذرائع ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. آپ کوئی دینی پروگرام سننے کے لیے یوٹیوب کھولتے ہیں, آپ کو ریکمنڈیشن آتے ہیں, تصویریں ہیں, راستے میں چل رہے بے حیا تصویریں ہیں. ہاں, آپ نیوز چینل تک اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گھر پہ نہیں دیکھ سکتے. ہر طرف کیا کیا جا رہا ہے, عورتوں کے جسم سے کپڑے اتار کے مردوں کے سامنے پیش کر کے ان کی شہوتوں کو بھڑکایا جا رہا ہے. تو یہ معاشرہ بھیڑیوں کا معاشرہ بن گیا ہے. خاص طور پہ ہندوستانوں کا مسئلہ ہے. شریف لڑکی رات میں اکیلے گھر سے نہیں نکل سکتی ہے, دن میں نہیں نکل سکتی, سفر نہیں کر سکتی ہے بس کے اندر, پبلک مقامات پہ نہیں جا سکتی ہے نا. یعنی بھیڑیے بنا, یہ میڈیا جو ہے جنسی بھیڑیے بنا بنا کر کے ان کو پروڈیوس کر کے اس نے چھوڑ دی ہے. کب کہاں کون سا بھیڑیا کسی معصوم لڑکی کی عزت کو داغدار کر دے, کچھ نہیں پتا ہے. تو ایسے معاشروں میں جب بھیڑیوں کو قابو میں نہیں کیا جا سکتا, اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی بکریوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. بھیڑیے تو آزاد ہیں, وہ تو کھلے ہوئے ہیں, ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. تو جو بکریاں ہیں ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے. یہ ہمارے قوم کی معصوم بچیاں ہیں, ان کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے, ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے, ان کی ذہن سازی کرنا بہت ضروری ہے.
ان کو احساس دلانا بہت ضروری ہے کہ تمہاری عفت، تمہاری پاک دامنی، تمہاری عزت، یہ تمہارے پاس موجود ہر نعمت میں سب سے اہم ترین نعمت ہے. یہ بہت ضروری کہ ان کو احساس دلایا جائے. اس لیے خاص طور پہ آج کے خطاب کا رخ میں اپنی بیٹیوں کی طرف، اپنی قوم کی بہنوں کی طرف، ان کی طرف کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی عفت اور پاک دامنی کو سمجھے. خاص طور پہ ہماری وہ نوجوان بہنیں، وہ نوجوان بیٹیاں جنہوں نے ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے اور قدم ہر طرف سے فتنے ان پر حملہ آور. اللہ اکبر. یعنی ہمارا تعلیمی نظام کیا ہے؟ جس اسکول میں ہم بچوں کو بھیجتے ہیں وہاں ہمارے بچوں کو اسکول میں بے حیائی کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ نہیں؟ صورتحال اسکول بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں. غلط بول رہا ہوں میں؟ ہاں، کچھ دن پہلے وہ ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا نا، کوئی لڑکی جو ہے وہ ایک کسی اسکول کا ہی سین تھا، وہ آنکھیں مٹکا رہی ہے بیٹھ کر کے. اسکول میں وہ ساری، یعنی کیا ہوتا ہے میڈیا؟ کیا ہوتا ہے میڈیا؟ جو چل رہا ہے معاشرے میں میڈیا اسی کو پیش کرتا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی چیز رائج کرنا چاہتا ہے تو اس کو دکھاتا ہے. کالجز بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں، کارپوریٹ کلچر میں آفیسز بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں. کتنا غیر محفوظ ہو گیا ہمارا سماج. اور یہ صرف جسم پر نہیں، جسم پر تو حملہ آور ہو ہی رہے ہیں یہ جنسی درندے، یہ ہماری بچیوں کے ذہن پر حملہ آور ہو رہے ہیں. ان کو آزادی کا ہرا باغ دکھا کر کے، ہاں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم آزاد ہو. آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور اس بدکاری کو، اس فحاشی کو خوبصورت بنا کر کے ان کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اس لیے دیندار گھرانے کی عورت بدکاری کرتے ہوئے وہ لڑکی، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ عشق اور محبت کا عنوان دے کر کے بدکاری کو اتنا محبوب بنا دیا گیا ہے کہ گناہ کا تصور ختم ہو گیا. تو عشق کر رہی ہے، ہاں، وہ تو لو کر رہی ہے. کیا ہو رہا ہے نا؟ فلموں کا اثر. ہم تو خود اپنی بچیوں کو بگاڑ رہے ہیں. ماں باپ گھر میں بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سیریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں رومانٹک. ہمارے یہاں رومانس کا مطلب کیا ہے؟ بیوی سے محبت کو ہمارے یہاں رومانس نہیں کہا جاتا. بیویوں کے لیے تو صرف لطیفے ہیں ہمارے پاس. ہاں، رومانس کا مطلب ہی کیا ہو گیا ہے؟ شادی سے پہلے والی محبت، اس کو رومانس کہا جاتا ہے. بیویوں کے لیے اب وہ باپ اور ماں اور بھائی اور بہنیں، اللہ اکبر، کیسی بے حیائی کا دور آ گیا. سب تصور کیا جا سکتا تھا مسلم معاشروں کے اندر. گھر میں فلم لگی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر کے، اس میں فحش جو ہے وہ تصاویر آ رہی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر کے. اب وہ سارا تھیوری تو آپ نے اس کو گھر میں کرا دی ہے ٹی وی کے ذریعے سے. ہاں، اور ٹی وی نہیں، اب تو ٹی وی سے بڑا مسئلہ موبائل ہے. اس کے ہاتھ میں موبائل ہے. ساری تھیوری جو ہے وہ آپ نے بدکاری کی، اس کو گھر میں کرا دی ہے. تو اس کو جب موقع ملتا ہے تو وہ پریکٹیکل بھی کرتی ہے. جس کام کو اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ ٹی وی کے پردے پہ ہوتا ہوا لڑکی دیکھ رہی ہے، اس کام کو کرتے ہوئے اس کو کیوں شرم آئی زندگی میں؟ ہاں، اتنا مقدس بنا دیا گیا ہے عشق کے نام پر اس بدکاری کو کہ ایک باپ بیچارہ 20 سال 25 سال اپنی بیٹی کی کھانے پینے کا، اس کے رہنے کا، اس کی تعلیم کا ہر بندوبست کرتا ہے. اپنا خون نچوڑ کر کے بچی کو کسی لائق بناتا ہے اور اس کا کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے. باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی بچی کی عزت کی حفاظت کے لیے اس لڑکے کو روک سکے. اگر اس لڑکے کو روکے گا تو وہ باپ جو ہے ظالم باپ ہے. اس کو کس نے حق دیا کہ وہ اس لڑکی کو بدکاری کرنے سے روکے؟ یہی معاشرے میں، سماج میں بن گیا نا. اگر باپ اپنی بیٹی کو روک رہا ہے تو باپ ظالم، جس نے 25 سال تک کے اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا اور اپنے خون پسینہ ایک کر کے اس کو کسی لائق بنایا ہے. تو بیٹیوں کو ہماری بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی چیز تو بھائی اللہ کی محبت ہے نا. اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی محبت پر کوئی محبت غالب نہیں آنی چاہیے. جو اللہ کی بندی اللہ سے سچی محبت کرتی ہے وہ پھر کسی نامحرم کے ساتھ محبت کی بات ہی نہیں کر سکتی. محبت، اللہ کی محبت، صرف اللہ کی محبت نہیں. ایمان والا بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. اس کی محبت کسی سے من احب للہ وابغض للہ ہے نا. ایمان والے کی علامت کیا ہے؟ وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. تو جس محبت کو اللہ نے حرام کیا ہو، جس تعلق کو اللہ نے حرام کیا ہو، کوئی مسلمان لڑکی اس کو حلال کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا مطلب اس کے دل میں اللہ سے زیادہ غیر اللہ سے محبت ہے. اور غیر اللہ کی محبت کی فتنے مبتلا ہو، غیر اللہ سے محبت کریں، پر غیر اللہ کی ایسی محبت جس کو اللہ نے حرام کیا، یہ عذاب ہے ایک طرح کا. ایک بڑا خوبصورت سا بعض سلف کا سے قول مروی ہے، کہتے ہیں کہ من احب لغیر اللہ عذبہ اللہ بحب غیرہ. یہ بڑا زبردست قول ہے کہ جو اللہ کے لیے محبت نہ کرے کسی سے، غیر اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے محبت نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ عذاب دیتا ہے کہ وہ غیر اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے. یہ عذاب ہے اللہ کا.
غیر اللہ سے محبت ہو جائے، ایسی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہماری بچیوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ گناہ ہے۔ شادی سے پہلے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق، چاہے وہ جذباتی تعلق ہو، چاہے وہ جسمانی تعلق ہو، شادی کے باہر کا ہر تعلق کیا ہے؟ گناہ ہے۔ پھر ہماری بچیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ آپ کی حیا ہے، آپ کی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو بائی ڈیفالٹ عزت پہ پیدا کرتا ہے۔ عورتوں کے پاس پہلے سے عزت ہوتی ہے، آدمی کو محنت کر کے عزت کمانی کر پڑتی ہے نا، عورتوں کو بائی ڈیفالٹ عزت ملتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے ہمارے گھر کی کسی عورت کی عزت پر کوئی بات آ جائے، ہمارا آپ کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں کھڑے ہو جائیں گے؟ ہاں، کیا انہوں نے وہ عزت نہیں کمائی ہے؟ آدمی کو تو عزت بنانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، پیسہ کمانا پڑتا ہے، شہرت کمانی پڑتی ہے، کوئی علم کماتا ہے تب جا کر کے اس کو معاشرے میں ایک عزت ملتی ہے۔ عورتیں ہمارے معاشرے کے اندر پہلے سے عزت والی ہوتی ہیں، ان کے لیے غیرت ہوتی ہے، بھائی کے لیے دل میں غیرت ہوتی ہے، باپ کے لیے دل میں غیرت ہوتی ہے۔ آپ کی سب سے قیمتی چیز وہ عزت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اس عزت کو داغدار مت کرو، اس عزت کو داغدار مت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ کسی غلیظ آدمی کو یہ اجازت مت دو کہ وہ اپنے گندے ہاتھ تمہاری عزت پر ڈالیں، اس کی حفاظت کرو۔ آپ سوچو ایک ایمان والی بندی عزت کے معاملے میں اس کی عزت کتنی عظیم ہے اور وہ کتنا اپنی عزت کے لیے فکر مند ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت مریم سے مثال لیجیے۔ ہاں، حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت جبرائیل آئے تو کیا کہا انہوں نے؟ ہاں، انی اعوذ کیسے حافظ جی وائے؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ یہ ایمان والی عورت کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل آئے ہوں گے اپنی اصلی مطلب انسان کی شکل میں، تو بہت خوبصورت ہے حضرت جبرائیل، لیکن ایمان والی عورت تو قبول ہی نہیں کر سکتی ہے کہ کوئی مرد اس کے سامنے آ جائے۔ فوراً ڈر گئی، کہا میں تو ان کو رحمان کا حوالہ دیتی ہوں اور رحمان سے پناہ چاہتی ہوں، ہاں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تم سے، اگر تم تقوی والے ہو تو ہم سے دور ہو جاؤ۔ اپنی عزت کا خیال کریں۔ ہاں، ایمان والی مومنہ لڑکی کی عزت کیسی ہوتی ہے، یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ آپ یہ نہیں، اور ظاہر سی بات ہے، اور لڑکی ایک عمر تک پہنچتی ہے، اس کے جسم میں ہارمونز ہوتے ہیں، اس کا ایک خیال ہوتا ہے، اس کا ایک رخ ہوتا ہے۔ آپ اپنی عزت پر ناجائز حملہ کسی کو نہیں کرنے دیجیے۔ ٹھیک ہے، آپ کا دل ہے، دل کے دروازے اس کے لیے کھولیے جو جائز طریقے سے آپ کے دل پر دستک دیتا ہے، آپ کے گھر پہ آتا ہے، آپ کے ولی سے آ کر کے آپ کے لیے رشتہ مانگتا ہے، آپ کے ولی اجازت دے کر کے اس کو آپ کے لیے حلال طریقے سے، جو حرام طریقے سے آپ کے دل میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ان چوروں کو بیک ڈور ان کے لیے مت کھولیے۔ ہاں، عورت کی عزت، اس کی عفت، اس کا جسم، اس کے جذبات ایک طرح کا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں، اور خزانہ چوروں کے ہاتھ میں مت لگنے دیجیے۔ ہاں، خزانہ چوروں کے ہاتھ میں مت لگنے دیجیے۔ مومن بندی جو ہے وہ کتنا پاک باز ہوتی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت ام سلمہ سے کہا، ام سلمہ حضرت ابو بکر کی اسماء بنت ابی بکر سے کہا کہ یہ جو مدینہ کے اندر عورتوں کو قبرستان تک لے جانے کا طریقہ ہے وہ مجھ کو نہیں پسند ہے۔ کس نے کہا؟ حضرت فاطمہ نے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسی تھی، حضرت علی کی بیوی ہیں، کتنا بڑا مقام ہے ان کا۔ کہا کہ مدینہ میں جو قبرستان میں لے کر کے جاتے ہیں عورتوں کو وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو پوچھا کیوں پسند نہیں ہے؟ کہا دیکھو کفن پہنا دیتے ہیں، اس کے بعد چارپائی پہ لٹا دیتے ہیں، پھر اوپر سے چادر ڈال دیتے ہیں نا، اور پہلے جو ہے وہ چادر صرف عورتوں کی ہی جنازے پہ ڈالی جاتی تھی، میرے ان کے تک مردوں کی جنازے پہ چادر ڈالنے کی کوئی بات مجھے نہیں پتا ہے۔ ہاں، تو جنازے پہ چادر ڈال دی جاتی تھی۔ اب جنازے پہ چادر ڈال دی گئی ہے، اس کے باوجود تابوت نہیں ہوتا تھا، تو اگر چادر سے کیا ہوگا، جسم تو چھپ جائے گا، پر جو جسم کی بناوٹ ہوتی ہے نا، وہ تو نہیں چھپ سکتی ہے۔ عورت اگر موٹی ہے یا دبلی ہے، اس کا جو فگر ہے وہ تو نہیں چھپ سکتا ہے، وہ تو چادر کے اوپر سے بھی دکھائی دے گا۔ کہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرا جنازہ اس حالت میں لے جایا جائے کہ چادر اوپر ڈالی ہو تو اس سے کم میرے جسم کی جو بناوٹ ہے وہ نہیں چھپ پاتی ہے۔ تو مجھے سوچ کے حیا، ابھی زندہ ہیں اور یہ سوچ کر کے حیا ہو رہی ہے کہ میں جب مر جاؤں گی اور میرا جنازہ ایسے لے جایا جائے گا تو لوگ کم سے کم اوپر سے تو دکھائی دے گا کہ میرا جسم کی بناوٹ کیسی، میں چھوٹی ہوں یا لمبی ہوں یا موٹی ہوں یا پتلی ہوں، کا یہ مجھے نہیں پسند۔ ایسی مطلب مسلمان عورت کو ایسا باحیا ہونا چاہیے،
اس کو اپنی ڈگنیٹی کا، اپنے وقار کا اتنا لحاظ ہونا چاہیے. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ میں آپ کو وہ طریقہ بتاتی ہوں جو میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے تو جنازہ رکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر پتے ڈال دیے جاتے ہیں اور ان پتوں کے بعد اس کے اوپر چادر رکھی جاتی ہے، وہ کھجور کے پتے بڑے بڑے، تو اس سے جسم کی بناوٹ ظاہر نہیں ہوتی. تو حضرت فاطمہ نے حضرت اسماء کو وصیت کی تھی کہ جب میری موت ہوگی تم میری کفن مجھ کو تم پہنانا اور اسی طریقے پہ پہنانا. اتنا فکر ہے زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی، کہ جسم تک بھی کوئی جو ہے اس کی جسم کے ابھار اور اس کی بناوٹ بھی کوئی مرنے کے بعد بھی کوئی نہ دیکھ سکے. مسلمان عورت کو اتنی باحیا، اتنی باحیا، اتنا باوقار اپنی زندگی کو لے کر کے ہونا چاہیے. تو یہ مسلمان لڑکیوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر مسلمان لڑکیوں کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تم بھولی بھالی ہو، تم شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، تم معاملات میں اتنی سمجھدار نہیں ہو، اسی لیے تمہاری زندگی کے جو شادی کے فیصلے ہیں وہ صرف تمہارے حق اختیار میں نہیں دیے گئے، اس میں تمہارے ساتھ تمہارے باپ کو بھی شریک کیا گیا ہے. اگر باپ نہیں زندہ ہے تو بھائی کو شریک کیا گیا جو تمہارا سرپرست ہے، تمہارا گارجین ہے، تمہارا ولی ہے. اسی لیے لڑکی کو شادی کے معاملے میں حکم دیا گیا نا کہ کوئی عورت اپنی مرضی سے اپنی شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، لڑکی سے اجازت لینا ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت کو ضروری قرار دیا ہے، وہ بھی ایک موضوع ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی بات ہوگی. ہاں، اجازت بلا شبہ ضروری ہے، لیکن لڑکی صرف اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی. اللہ نے فرمایا لا نکاح الا بولی، نکاح نہیں ہوگا بغیر ولی کے. اللہ نے فرمایا کوئی عورت اگر اپنی مرضی سے شادی کر لے تو وہ زانیہ ہے. زانیہ فرمایا کہ ایسی عورت زانیہ ہے جو اپنی شادی خود کر لے بغیر ولی کی اجازت کے. ایک حدیث میں فرمایا کہ ایما امراتی نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل باطل باطل، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. 3 بار فرمایا. نکاح کا معاملہ آپ کے اختیار میں کیوں نہیں دیا گیا؟ آپ بھولی والی ہیں. کنواری لڑکی خاص طور پہ ہمارے معاشرے کی یہ بہت بڑا پرابلم بدکاری پھیلنے کا اور لڑکیوں کے گمراہ ہو جانے کا. لڑکی سمجھتی میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، میں اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکتی ہوں، ہاں میرے پاس سارے اختیارات ہیں. ٹی وی سے، فلموں سے مختلف طرح کی یہی نظریات ذہن میں ڈالے رہے ہیں کہ تم آزاد ہو، تم بہت ہوشیار ہو. عورت آزاد نہیں ہے، مرد بہت چالاک ہے، آدمی بہت چالاک ہے. وہ چٹکیوں میں عورتوں کو پھنساتا ہے اور عورت سمجھ نہیں پاتی. اس کو لگتا ہے کہ یہ بندہ مجھے پسند کر رہا ہے، اس نے میری تعریف کر دی ہے، مجھ کو پسند کر رہا ہے. مرد کی تعریف وہ پہلا جال ہے جو وہ عورتوں کو پھنسانے کے لیے پھینکتا ہے اور اس میں بیشتر عورتیں پھنس جاتی ہیں. ہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ شاعری لکھ رہا ہے لمبے لمبے، یہ قصیدے سب لکھ رہا ہے، کیا ہے سب کا مقصد؟ کیا ہے؟ عورت کے جسم تک کے پہنچنا. یہ لڑکی نہیں سمجھ پاتی. لڑکی کو لگتا ہے یہ لڑکا بہت جذباتی ہے میرے لیے، یہ میرے لیے شاعری لکھ رہا ہے، یہ مجھ کو گفٹ بھیج رہا ہے، ہاں یہ میرے لیے گرافک بنا رہا ہے، ہاں یہ مجھ کو جو ہے پھول لے کر کے دے رہا ہے. کچھ نہیں، یہ سب کچھ بھی جذبات نہیں ہوتے ہیں. یہ سارا سب کچھ کیا ہے؟ عورت کے جسم تک پہنچنے کا بس ذریعہ ہے. وہ ان سب چیزوں سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ اپنی شہوتوں کی تکمیل کرنا چاہتا ہے. لڑکی کو لگ رہا ہوتا ہے یہ بہت جذباتی ہے، بہت جذباتی. کوئی جذباتی نہیں ہوتا. مرد اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ سارے راستے اختیار کرتا ہے اور لڑکی اس کو سمجھ نہیں پاتی. وہ بھولی والی بیچاری، وہ ان بہکاووں میں آ کر کے اپنی زندگی ایک ایسے آدمی کے سپورٹ کر دیتی ہے جو اس کی کوئی قدر. بلکہ بعض علماء نے بات لکھی، شعر میں مجھے شعر نہیں یاد آ رہا ہے، کہ انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ بدکار عورت سب سے پہلے اس آدمی کے نگاہ میں گرتی ہے جس نے اس کے ساتھ بدکاری کی. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بدکار عورت، جزاک اللہ خیرا، بدکار عورت، بس کافی مجھے نہیں چاہیے. بدکار عورت جو ہے سب سے پہلے کس کی نگاہ میں گرتی ہے؟ اس نے ایک عورت کو پھنسانے کی کوشش کی، آخر میں کامیاب ہو گیا. جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے سب سے پہلے وہ عورت کس کی نگاہ میں گرتی ہے؟ اسی آدمی کی نگاہ میں گرتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ اتنی کمینی ہے، دیکھو مجھ سے پھنس گئی. بلکہ ایسے معاملات میں یہ تک دیکھا گیا کہ آدمی اگر شادی بھی کر لیتا ہے نا، زندگی بھر اس کو تانا دیتے رہتا ہے، تیرا کیا، تو میرے ساتھ شادی سے پہلے پھنسی ہوئی تھی. بول بھی دیتا ہے کہ مجھ سے پھنس گئی، پتہ نہیں اور کس سے پھنسی ہوئی ہوگی. ایسا کوئی کام مت کریے جو زندگی بھر آپ کے دل پر ایک زخم بن کر کے رہے. اگر وہ شوہر مل بھی گیا جس سے بدکاری کی، جس سے غلط تعلق قائم کیا، اگر وہ شوہر بھی بن گیا تو بھی زندگی بھر آپ کے دل پر بوجھ رہے گا اور وہ آپ کو تانا دیتا رہے گا. اور اگر وہ نہیں ملا
تو آپ زندگی بھر جس دوسرے آدمی کے ساتھ میں رہیں گی آپ زندگی بھر ایک بوجھ لے کر کے رہیں گی کہ اس کو نہیں پتا ہے لیکن میرا کردار تو ایسا تھا. کوئی ایسا قدم مت اٹھائیے کہ آپ کے لیے زندگی بھر آپ کے دل کا زخم بن جائے اور آپ کے دل میں سسکتا رہے وہ زخم. یہ بہت بڑی بات ہے. ہاں یہ ہماری بچیاں اس کو سمجھ نہیں پاتی ہیں, بہکاوے میں آ جاتی ہیں. پھر وہی کتنے سارے لوگ ہیں ان کا ایسے مرد ہے, مرد تو ہمارے زمانے کا مرد تو شہوت کے پیچھے پاگل ہو چکا, تو بھیڑیا ہے. وہ تو بس جسم تلاش کرتا رہتا ہے, ادھر ایک جسم تلاش کیا اس سے لذت ملی دل بھر گیا, پھر دوسرا تلاش کیا, پھر تیسرا تلاش کیا, اس کا تو کام ہی ہے. عورت کو نہیں, عزت دار عورت, ایک پاکیزہ عورت, ایک دیندار لڑکی, وہ اپنے جسم کو کسی کی شہوتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے اس کو. عورت کو ہمارا معاشرہ معاف نہیں کرتا. کتنی عورتیں بیچاری جو ہیں وہ لڑکیاں شریف گھرانوں کی, وہ جو ہے تعلق بن گیا غلط, شیطان نے بہکایا, نفس کے بہکاوے میں آ کے تعلق بن گیا, حاملہ ہو گئی, لڑکے نے نہیں قبول کیا, ایکسیپٹ نہیں کیا. کیا ہوتا ہے پھر؟ لڑکا تو چلا جائے گا اپنے گھر پہ, لڑکا جو ہے وہ تو اپنے گھر پہ چلا جائے گا, لوگ بولیں گے ارے شریف ہو گیا, داڑھی رکھ لیا, توبہ کر لیا. لیکن اس لڑکی کا کیا ہوتا ہے؟ زندگی بھر اس کے گناہ کو اپنے پیٹ میں پال کر کے بڑا کرتی ہے اور اس کے لیے وہ عیب بنا ہوا رہتا ہے, زندگی بھر اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. کتنی عزتیں داغدار ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم کو عزتوں کی کوئی پرواہ نہیں. کتنی عزتیں ایسی داغدار ہو گئی. لڑکی شادی سے پہلے حاملہ ہو گئی, اس کی عزت تو گئی کی گئی, اس کے باپ کی عزت, اس کے گھرانے کی عزت, اس کے خاندان کی عزت تباہ ہو جاتی ہے. پھر اس گھر میں اس کی بہنوں سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے معاشروں کے اندر؟ یہی ہوتا ہے نا. کتنے معاشرے, کتنے خاندان, کتنے گھر سے تباہ ہو گئے. لڑکیاں اتنا نہیں سمجھتی ہیں کہ ایک باپ کو اپنی زندگی میں عزت کمانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے. آدمی کیا کیا کر کے اس کا ایک نام بنتا ہے معاشرے کے اندر. اس نام کی حفاظت کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں نا. ہم تو بہت کچھ ناجائز بھی کرتے ہیں کہ ہمارا نام معاشرے کے اندر ہے. جو شادی 10,000 میں ہو سکتی تھی 10 لاکھ میں کرتے ہیں تاکہ ہمارا نام بنے. یہ دکھاوا تو, اور ہمارے میں تو اور زیادہ دکھاوا ہے. انسان اپنا نام بچانے کے لیے, اپنی عزت بچانے کے لیے کتنا کچھ کرتا ہے. یہ ایک باپ کے ساتھ کتنی بڑی بدسلوکی ہے, جس باپ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کو اف بھی مت بولو کہ اس کو تکلیف ہوگی. آپ اس کی زندگی بھر کی محبت کا صلہ یہ دیتی ہیں کہ اس کی عزت پہ بٹا لگا کر کے کسی اور کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں. اس باپ کا درد آپ محسوس کر سکتے ہیں, اس ماں کا درد محسوس کر سکتے ہیں آپ. وہ لڑکی, ہم امت کی بچیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو اپنی ماں کی جگہ پر رکھ کر کے سوچو. تمہاری بیٹی اگر پکڑی گئی کسی کے ساتھ فون پہ بات کرتے ہوئے, تمہارے احساسات کیا ہوں گے؟ کسی غیر مرد کے ساتھ کہیں روڈ پر پکڑی گئی, کہیں پارک میں پکڑی گئی, تو تمہارے کیا احساسات ہوں گے؟ یہ سوچو کہ تم کتنا بڑا اپنے ماں باپ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ تو دھوکہ کر ہی رہی ہو, تو گناہ ہی ہے. سب سے بڑی نافرمانی تو وہی ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑا کس کا تھا؟ ماں باپ کا تھا. اور لڑکیاں غلط اقدام کر کے اپنے ماں باپ کی عزت پر بٹا لگا دیتی ہیں. آدمی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جاتا معاشرے کے اندر. اس کا بھائی اس کو منہ دکھانے کے لائق. حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ ہوئے تو بنو اسرائیل نے کہا یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن. بھائی کی بھی عزت ہوتی ہے نا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کان امک بغیہ. تمہاری ماں تو کوئی بری عورت نہیں تھی, تمہارا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں تھا. ساری عزت پہ داغ لگ جاتا ہے اگر ایک عورت اپنی حفاظت نہیں کر سکے تو. اور وہ بھاگ کر کے جاتی ہے تو مرد بھی کون سا اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, سسرال والے کون سا ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس کو زندگی بھر تانا ملتا رہتا ہے. بلکہ ایسے جو معاشرے ہوتے ہیں نا جس میں مرد کو تو اب جسم چاہیے, اس کو تو اپنی شہوت پوری کرنی ہے. جیسے ہی وہ پکڑا جاتا ہے وہ بری ہو جاتا ہے, وہ تو عورت پہ سارا بوجھ ڈال دیتا ہے. وہ خود بری ہو جاتا ہے, وہ سارا بوجھ کیا کرتا ہے؟ عورت پہ ڈال دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ عزیز مصر کی بیوی اتنا محبت جتا رہی تھی, جیسے ہی عزیز مصر نے پکڑا فوراً اس نے کیا کیا؟ ارے میں تو بہت بری ہوں, یہی میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا, میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ جو محبت اور عشق اور لو کی باتیں کرتے ہیں نا لڑکے, یہ کچھ نہیں, محبت عشق کچھ نہیں ہوتا ہے. جیسے ہی پکڑے جاتے ہیں سب سے پہلے یہی بھاگتے ہیں, ہم کو نہیں چاہیے, یہ سب اسی کی غلطی ہے. ہاں یہ گھٹیا چیز ہے. اپنی عزت کا, اپنے وقار کا, اپنے شرف کا لحاظ کریے. بہت ساری لڑکیاں جو ہے وہ ان کی زندگیاں اسی میں تباہ ہو جاتی ہیں, زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں آج کے دور میں. خاص طور پہ یہ چیزیں تھوڑا سا حیا سے اوپر بھی ہو جاتی ہیں, پر یہ چیزیں بتانی پڑتی ہیں کیونکہ لڑکیاں معصوم میں پھنس جاتی ہیں. ایسے لڑکے, ایسے ریکٹ چل رہے, ریکٹ. وہ ریکٹ والے کیا کرتے ہیں, پہلے کسی لڑکی کو, اب ظاہر سی بات ہے ریکٹ میں ایسے ہی لوگ رہیں گے جو تھوڑا ڈیشنگ ہو, دیکھنے میں خوبصورت دکھائی دیں,
تو پہلے کسی لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسائیں گے. اب لڑکی کا کیا ہے, لڑکی جو کنواری لڑکی ہوتی ہے اس کے تو بہت ہلکے سے جذبات ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا خوبصورتی دیکھ کر کے پھسل جائے گی. ہاں, بلکہ بیشتر لڑکیوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے دل پہ دستک دی, جس نے سب سے پہلے اپروچ کیا, جس نے سب سے پہلے پیغام بھیجا, اسی کے ساتھ تعلق شروع ہو گیا. کیا کریں گے, پہلے ایسی معصوم لڑکیوں کو تلاش کر کے پھنسائیں گے, محبت میں گرفتار کریں گے. لڑکی جب شروعات کرتی ہے تو وہ تو بہت ایموشنل ہے, وہ تو جذباتی ہے, لیکن وہ لڑکا جس نے اپروچ کیا ہے وہ تو پورا اپنے دماغ سے کھیل رہا ہوتا ہے. وہ پہلے خوب ایموشنل بنائے گا, ایک جذباتی تعلق قائم کرے گا, تحفے دے گا, یوں ظاہر کرے گا جیسے وہ اپنے جان مال سب تم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور اس کی محبت جب اس کی وارفتگی دیکھے گی لڑکی, تو لڑکی قدم آگے بڑھتے جائیں گے. بھائی محبت جس کو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں پر, یہ جو زنا ہے, یہ زنا ایسا تو نہیں ہوتا نا ایک لڑکی ایک لڑکا ملا اچانک زنا شروع ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قتل کے بارے میں فرمایا قتل مت کرو, زنا کے بارے میں نہیں فرمایا زنا مت کرو. زنا کے بارے میں کیا فرمایا, ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ, راستے بند کرو, دیکھو ہی مت کسی کو. ہاں, نظر پڑ گئی تو نظر جھکا لو, بات مت کرو کسی سے. ایک عربی کا شاعر کہتا ہے نظرتن فابتسامتن فسلامن فکلامن فموعد فلقاؤن. اس نے مرحلے بیان کیے. نظرتن, پہلے نظریں ملتی ہیں, فابتسامتن, پھر مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے, ایکسچینج ہوتی ہے مسکراہٹ, اس نے دیکھ کے مسکرا دیا, تم نے دیکھ کے مسکرا دیا. فابتسامتن فسلامن, پھر سلام ہوتا ہے, سلام ہائی ہلو ہو گیا. ہاں, فکلامن, پھر بات شروع ہو جاتی ہے. فموعد, پھر وعدہ ہوتا ہے. فلقاؤن, اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے. شریعت پہلی نظر پہ پائے, پہلی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنوں سے کہیے اپنی نگاہیں جھکا کر کے رکھیں. پہلے ہی مرحلے میں شریعت روک دیتی ہے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, مومنہ عورتوں سے کہیے اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو. سلسلے کی شروعات ہی مت ہونے دو. پر جب سلسلہ شروع ہوتا ہے, کیونکہ جب سلسلہ شروع ہو گیا, یہ جو بدکاری ہے نا, یہ ایلیویٹر کی طرح ہے. جیسے نشے کے بارے میں بتایا تھا نا میں نے کہ ایلیویٹر ہے, پہلا قدم آپ نے رکھ لیا, پھر سیدھا اوپر پہنچا دے گا آپ کو. ملاقات ہوئی, اب لڑکے ریکٹ کیسا چلاتے ہیں کہ آہستہ 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 محبت میں گرفتار کر کے بدکاری تک پہنچاتے ہیں. اور ایسے ریکٹ چلتے ہیں کہ ایسی لڑکیوں کے فحش ویڈیو حاصل کر لیے جائیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے ملاقات کر کے فحش ویڈیو بنا لیا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت جو ہے وہ بہلا کے فسلا کر کے ایموشنل کر کے اس کے جذبات سے کھلواڑ کر کے ویڈیو کال پہ اس کو نیوڈ کر دیا, ننگا کر دیا, اس کے کپڑے اتروا لیے, ادھر سے ویڈیو بنا لیا. پھر وہ ویڈیو بنا کر کے جو پورن انڈسٹری جو ہے پورنوگرافی کی, جو دنیا کی ٹاپ 5 انڈسٹریز اس میں سے ایک ہے, اس میں ایسے ویڈیوز کے بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے کیونکہ ایکچوئل ہوتے ہیں. اس کو لیک کر دیا جاتا ہے, بیچ دیا جاتا ہے ویب سائٹ والوں کو, یا ایسے ویڈیوز بنا کر کے پھر اسی لڑکی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. اور جب یہ حقیقی چہرہ سامنے آتا ہے تو وہ لڑکی برداشت نہیں کر پاتی. آپ نے کتنے کانڈ, ابھی MMS کے کتنے کانڈ پہلے ہوتے تھے جب یہ اتنا وہ نہیں تھا, کتنے سے کیسز آئے. شریف گھرانوں کی لڑکیاں MMS بن گیا, بدنام ہو گئی, خاندان بدنام ہو گیا پورا کا پورا. یہ ساری محبت کے چکر جو ہے نا, اس لیے کسی کے لیے حرام میں دروازہ کھولو ہی مت. جو وہ سچی بھی محبت کرتا ہو اگر نا, تو محبت نہیں ہے وہ. جو اللہ رب العالمین کے شریعت کے خلاف وہ محبت نہیں ہے, وہ گناہ ہے, وہ خباثت ہے, وہ رذالت ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جو آپ کے جسم کو ٹچ بھی کرنا چاہ رہا ہے نا, وہ آپ کو جہنم میں ڈھکیل رہا ہے. سچا محبت کرنے والا یہ چاہے گا کہ آپ کو جہنم میں ڈھکیلے, ایسا نہیں نا. سچا محبت کرنے والا تو چاہے گا کہ جنت میں آپ اس کے ساتھ جائیں. وہ آپ سے نکاح کرنا چاہے گا حلال طریقے سے, آپ کے ابا کو پیغام بھیجے گا, اپنے گھر سے پیغام بھجوائے گا. یہ جو خفیہ آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہے, یہ آپ سے محبت نہیں کر رہا ہے. یہ محبت آپ کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ایک اللہ فی راس احدکم بمخیۃ من حدید, کہ تم میں سے کسی کے سر میں اگر لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے, یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی نامحرم عورت کو چھوئے. اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو یہ جو آپ سے نامحرم ناجائز تعلق قائم کرنا چاہ رہا ہے, یہ آپ سے سچی محبت کرنے والا نہیں ہے. یہ آپ کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے, یہ آپ کو جہنم میں ڈھکیل رہا ہے. یہ جو آپ کے ذہن میں لوگ ڈال رہے ہیں آزادی آزادی آزادی, یہ آزادی نہیں چاہتے آپ کی. کسی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ جو عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں, یہ اصل میں عورتوں کی آزادی نہیں چاہتے ہیں, یہ عورتوں تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں. آپ کے ذہن میں تو یہ کہ آزادی, مجھ کو اسکول اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی آزادی, مجھ کو جاب کرنے کی آزادی چاہیے. یہ اتنا برا سلوک آزادی کے نام پہ جو آج عورت کے ساتھ ہو رہا ہے. انسانی تاریخ میں کبھی عورت پر ایسے مظالم نہیں ہوئے جو آج کے دور میں, جدید دور میں
جس کو آزادی کا مساوات کا دور کہا جاتا ہے، اس میں جتنا عورت کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. ہاں، ایک عورت کے لیے گھر میں اپنے بچوں کے لیے کھانا بنانا عیب کی بات ہے کہ غلامی ہے، وہی اسی عورت سے کیا کیا جا رہا ہے؟ پورے پلین میں سرو کر رہی ہے کھانا وہ. ہاں، کیا ہو رہی ہے؟ وہ کپڑے ادھورے پہننا اس کی ڈیوٹی بنا دی گئی ہے. کیا سلوک ہوتا ہے؟ یعنی ایئر ہوسٹس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ کیوں ان کو رکھا جاتا ہے وہاں پہ؟ مرد کیوں نہیں رکھے جا سکتے؟ عورتیں ہیں تو ان کو آدھا کپڑا کیوں پہننا ہے؟ یعنی آپ کو پیسے دے کر کے آپ کے جسم سے لطف اندوزی کا حق لوگوں کو دیا جا رہا ہے. اور یہ ساری آزادی صرف جو ہے وہ بس جب تک آپ جوان ہیں، جب تک آپ کا جسم جوان ہے، تب تک ہی آزادی ہے. ادھر عورت ذرا سا عمر اس کی ڈھلی، ذرا سا اچھا چن کر کے خوبصورت عورتیں چنی جاتی ہیں نا ایئر ہوسٹس بنانے کے لیے. کیوں؟ خوبصورت عورتیں اور بدصورت عورتیں برابر نہیں ہیں؟ اگر آپ آزادی کے اتنے قائل ہیں اور برابری کے اتنے قائل ہیں تو خوبصورت اور بدصورت دونوں عورتوں کو برابر کا حق دو نا. پھر تو چن کر کے آپ بدصورت عورتوں کو الگ کرتے جاتے ہیں، خوبصورت عورتوں کو چنتے ہیں ایئر ہوسٹس بنانے کے لیے. اس وقت آپ کی برابری اور مساوات اور ایکویلٹی کے سب تصورات کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا بدصورت عورت اور خوبصورت عورت ایکول نہیں ہے؟ اس کو جاب میں اتنا حق نہیں ملنا چاہیے؟ صرف بہانے. ہاں، کب تک کے یہ سارے تماشے، چاہے وہ فلم انڈسٹری کے اندر ہو، چاہے وہ کسی کارپوریٹ کلچر میں کہیں ایئر ہوسٹس بنی ہو، چاہے کہیں مینیجر بنی ہو، ہاں، چاہے کہیں ریسیپشنسٹ بنی ہوئی ہو. کب تک؟ جب تک اس کا حسن سلامت ہے، جب تک کہ اس کی جوانی عروج پر ہے. ادھر جوانی ڈھلی، ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں آتا. ہماری ممبئی میں گھروں کے اندر سڑ کے مری ہے نا ہیروئنیں، پروین بابی سڑ کے مری ہے. کتنے سارے ایسے معاملات آتے ہیں. جیسے کسی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جب آپ گرتی ہیں راستے میں نا تو مردوں کا ایک ہجوم آ جاتا ہے. وہ آپ کو ہاتھ دے کر کے اٹھانے کے لیے، آپ کو سنبھالنے کے لیے نہیں آتا. وہ کیوں آتا ہے؟ وہ آپ کی جسم سے، آپ کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتا ہے. اور یہ بھیڑ آپ کی گرد اسی وقت تک لگی ہوتی ہے جب تک آپ کا حسن سلامت ہے. جیسے کتے ہوتے ہیں نا، کتے کسی مردہ جسم کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. کب تک جمع رہتے ہیں؟ جب تک کہ اس گوشت ہے. جب گوشت ختم، صرف ہڈیاں بچی تو سارے جدا ہو گئے. تو یہی معاملہ اس زمانے میں عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے. عورتیں اس کو آزادی سمجھ رہی ہیں. ہاں، واللہ ہمارے مشرقی معاشرے میں جو عورت کی عزت ہے اس کا تصور کر سکتی ہیں عورتیں؟ ہاں، اس کے وہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ بیٹی ہے تو اس کی پرورش پر جنت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ہمارے گھروں میں جو عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں ان کی عزت اور احترام آپ سمجھ سکتے ہیں. میں نے کتاب کسی زمانے میں پڑھی تھی، ایک مشتاق یوسفی شاید ہیں، بڑے جو ہے قلمکار اور طنز نگار ہیں. انہوں نے ایک جو ہے اپنی کسی سفر کی روداد بیان کی تھی. کہیں پہ وہ جو ہے باہر گئے یورپ کے کسی شہر میں، تو ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ جوتا پالش کر رہی ہے. یہ آزادی ہے. اس آزادی کا دھوکہ ہماری بچیوں کو دیا جاتا ہے. جوتا پالش کر رہی ہے. تو اس نے جوتا پالش کرنے والے سے کہا، اماں تمہاری عمر کی عورتیں نا ہمارے گھروں میں ایسی رہتی ہیں کہ وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کے پوتے پوتیاں ان کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں اور وہ بہووں پہ اپنی حکمرانی چلا رہی ہوتی ہیں. یہ عزت دی ہے ہمارے معاشرے نے. عورت کو یہ عزت نہیں چاہیے. اس کو جوتا پالش کرنے والی، کھانا لگانے والی، ویٹر بننے والی، ایئر ہوسٹس بننے والی، ریسیپشنسٹ بننے والی عزت چاہیے. ہاں، ہم خاص طور پہ مشرقی معاشروں میں ہم جتنا عورتوں کو عزت دیتے ہیں کون دے گا؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ایسے، جب ٹرین میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ بیچاری عورتیں جو ہیں وہ گھر کا سارا کام کر کے نکلتی ہیں. برابری کے نام پہ یہ نہیں کیا گیا کہ مرد بھی گھر کا کام کرے گا. برابری میں کچن پورا عورت ہی سنبھال رہی ہے. وہ گھر کا کام کر کے نکلتی ہے، ٹرینوں میں دھکے کھا رہی ہے، بسوں پہ دھکے کھا رہی ہے، کاسٹنگ کاؤچ کا شکار ہو رہی ہے، اس کا استحصال ہو رہا ہے. آفس کے اندر باس سے لے کر کے امپلائی تک ہر کوئی اس کو ہریسٹ کر رہا ہے. اور یہی عورتیں ہماری عورتوں کو بولتی ہیں کہ بیچاری مظلوم، گھروں میں قید. واللہ ہمارے گھروں میں تو ہم رانی بنا کر کے رکھتے ہیں اپنی عورتوں کو نا. یہ ان کی برابری کر پائیں گی؟ ہاں، ہم تو جو مشرقی معاشرے میں بیچارہ مرد 3-3 4-4 سال دبئی میں رہ رہا ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، قیدیوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے. کیوں؟ اس کے بیوی بچے یہاں پہ خوشحال رہ سکیں. ان عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ قیدی ہیں اور ان مردوں کو کہا جاتا ہے یہ ظالم ہے. اور وہ مرد جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیوی جا کر کے آفیسز میں کام کر رہی ہے، پیسے کما کے لا کر کے دے رہی ہے، وہ مرد جو ہے وہ آزاد خیال ہے اور وہ عورت جو ہے وہ آزاد ہے. تو یہ آزادی کا نام دے کر کے ہماری بچیوں کی زندگیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. اس لیے بچیوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے آئیڈیل طے کرو. کون تمہارا آئیڈیل ہے؟
یہ حرام کاری کرنے والی، یہ فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے والی عورتیں تمہاری آئیڈیل ہیں، یہ حضرت مریم تمہاری آئیڈیل ہے، حضرت عائشہ تمہاری آئیڈیل ہے، حضرت فاطمہ تمہاری آئیڈیل ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آئیڈیل چینج ہو گئے. ہماری بچیوں کو، ہم کو چاہیے اس لیے ماؤں کو، باپ کو خصوصی طور پہ ان لڑکیوں کی سیرت بچپن سے پڑھاؤ بچوں کو. ہم ایک بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا لڑکیوں کی بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم ان اعلیٰ کردار کے حامل عورتوں کی سیرت اپنی بچیوں کو بتاتے نہیں، اور بچپن سے فلم میں دکھا رہے ہیں وہ فحش اداکارائیں، ہاں فحش اداکارائیں دکھا رہے ہیں. تو کیا ہوگا پھر؟ جس کو وہ صبح شام جن کو اپنے گھروں میں دیکھیں گے ان کو ہی اپنا آئیڈیل سمجھیں گی. تو یہ بچیوں کو چاہیے. اچھا ایک بات اور بھی بہت ضروری ہے یاد رکھنا، ایسے معاملات میں جو ہمارے لو میرج وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، لڑکیوں کو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ تمہاری حیثیت صرف محبوبہ کی نہیں ہے. زندگی میں تو تم کو بہت بڑے بڑے کام کرنا ہے. سب سے بڑا کام ایک ماں بن کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرنا ہے. اپنی گود کو گندا مت ہونے دو، اپنی گود کو گندا مت ہونے دو. آپ ضد کر کے ماں باپ سے لڑ کر کے، ہو سکتا ہے کوئی ماں باپ سے لڑ کر کے اور ضد کر کے آپ، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ضد میں شادی ہو جائے، لو میرج جس کو ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے. پر یہ جس کو لو میرج کہا جاتا ہے زندگی بھر کا داغ ہوتا ہے. آپ تصور کریں کل کو آپ کی گود میں آپ کی بچی بڑی ہوگی اور اس بچی کو جب یہ پتا چلے گا کہ میری ماں کی لو میرج ہوئی تھی، کیا اثر اس کے ذہن پر ہوگا؟ ہاں، یا کہیں پر آپ پکڑے گئے، ماں باپ نے وہاں سے چھڑا کر کے کہیں دوسری جگہ شادی کر لی، چیزیں چھپتی تو نہیں ہے نا. میں نے یہ دیکھا ہے نا کہ اگر حرام طریقے سے شادی ہوئی ہے، بدکاری ہو گئی تھی، ماں باپ نے مجبوری میں شادی کر دی ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ ماں باپ بچوں کو پتا چل جاتا ہے کہ میری اماں جو ہے وہ حرام کاری میں ملوث تھیں اور ان کو پھر شادی کرا دی گئی، ان کے پوتوں کو بھی پتا ہوتی ہے یہ بات. یعنی پوتوں کو تانا دیا جاتا ہے کہ تمہاری دادی تو بھاگ کر کے آئی تھی. پوتوں کو تانا دیا جاتا ہے کہ تمہاری دادی بھاگ کر کے آئی تھی، کس نسل کے ہم جانتے ہیں. خاص طور پہ دیہات میں، شہر میں تو لوگ کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، دیہات کے لوگوں تو پورا نسب پتا ہوتا ہے. تانا دیا جاتا ہے کہ تم زیادہ ہمارے سامنے مت بولو، جانتے ہیں کس کے خاندان کے ہو، کیا تمہارے ابا نے کیا تھا، کیا تمہارے دادا نے کیا تھا، سب پتا ہے. اپنی گود کو گندا مت کریں. کل آج آپ کے غلط عمل کی وجہ سے کل کو آپ کی بیٹی کو وہ عمل کرنے کا جواز ملے گا، تب آپ اس کو کیا منہ دکھائیں گی، کیا جواب دیں گے؟ کل آپ کے آج آپ نے غلط عمل کیا. یہ تو چھوٹی سی حیثیت ہے. بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں فلاں آدمی مجھ کو پسند ہے، فلاں مجھ کو پسند ہے. کیا پسند؟ کنواری لڑکی کیا آپ کو کیا پسند آ سکتا؟ کنواری لڑکی کی سمجھ کیا ہوتی ہے نا. میں ایک بات سمجھاتا ہوں بچیوں کو کہ بھائی لڑکی کی پسند بہت غیر حقیقی ہوتی ہے. اس کو کیا پتا کہ کون سا مرد اچھا ہوتا ہے کون سا برا ہوتا ہے. بلکہ مرد کا اصل کردار تو اس کی شادی کے بعد کھلتا ہے نا. اچھا مرد کون ہے؟ جو اپنے بال بچوں کی، اپنی بیوی کی حفاظت کرے. وہ تو تم کو پتا ہی نہیں کہ وہ کیسا نکلنے والا ہے. تم نے کیا پسند کر لیا، اس کی ڈریسنگ پسند آ گئی، اس کا چہرہ پسند آ گئی، اتنی پسند ہوتا ہے نا. یہ پسند بہت غیر حقیقی ہے. اس لیے لڑکیوں کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ تم بے وقوف ہو. بے وقوف ان دا سینس بھولی بالی ہو. تم کو کیا پتا کہ لڑکا کون سا اچھا ہوتا ہے کون سا برا ہوتا ہے. شریعت نے جو ولی کی پابندی لگائی وہ کس لیے لگائی ہے؟ تاکہ تم نہیں سمجھ سکتی اچھا لڑکا کون سا ہوتا ہے. ذمہ دار. شوہر کی اصلی محبت شاعری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شوہر کی اصلی محبت یہ نہیں کہ دن بھر میں کتنی مرتبہ آئی لو یو بولتا ہے. یہ مرد کی اصلی محبت نہیں ہے. مرد کی اصلی محبت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے کتنا فکر مند رہتا ہے. یہ اصلی محبت ہے. باتیں تو آدمی آسمان کی کر دے نا. ہوتا یہ نا، لڑکیاں بڑی کوئی آسمان سے تارے توڑ کر کے لا کر کے قدموں میں بچھانے کی بات کریں، لڑکیاں فریفتہ ہو جاتی ہیں. ہاں، لیکن حقیقی صورت حال کیا ہوتی ہے؟ شادی کے بعد اس کو تو صبح اٹھ کے ناشتہ لانا بھی بھاری ہوتا ہے. شادی سے پہلے تو آدمی کسی اور ہی دنیا میں ہوتا ہے نا. یہ لڑکیاں کیوں بیٹھ جاتی ہیں؟ یہ بیچاری جو ہے وہ ناول پڑھی ہوئی ہیں، فلمیں دیکھی ہوئی ہیں، ان کو لگتا ہے وہ سارا ایکچوئل ہے. وہ ایکچوئل زندگی نہیں ہے جو آپ ناولوں میں پڑھتی ہیں. ہاں، جہاں جو ہے ہیرو آ کے جو کھڑا ہو جاتا ہے باپ کے سامنے کہ اس کی ڈولی تو میری لاش کے اوپر سے ہی گزرے گی. ہاں، یہ ایکچوئل زندگی نہیں ہوتی ہے، سب جھوٹ ہے. یہ حقیقی زندگی میں دیکھو، عورت ایک سامان منگاتی ہے تو ایک ہفتے کے انتظار کے بعد اس کا سامان آتا ہے بیچاری کا. وہی جو شوہر شادی سے پہلے بول رہا ہوتا تھا کہ تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے زمین پہ بچھا دیں گے، ہاں، وہ صبح بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا بھاری پڑتا ہے. ہاں، تو یہ لڑکیاں جو ہے نا وہ فریب میں مبتلا ہو جاتی ہیں. اس فریب میں مبتلا مت ہو. حقیقی زندگی جو ہے نا وہ فلمی زندگی سے بہت الگ ہے.
بس ایک آخری بات بول کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، آج ذرا سا لمبا ہو گیا ہمارا موضوع. ہاں الحمدللہ. ایک بات یہ عزت کی بات یہ سمجھیے نا کہ عزت جو ہے، عزت ایسی چیز نہیں جو ایک بار چلی جائے تو دوبارہ آئے. یہ بہت ضروری بات ہے سمجھنا، لڑکیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک بار عزت چلی گئی ہاتھ سے پھر آپ اس کو دوبارہ نہیں لا سکتی. اس لیے اب میں تو یہ صرف جسم ہی نہیں، اپنے جذبات کی بھی قدر کرو. محبت کو اتنا محبت تو بہت اعلیٰ ترین چیز ہے، اس کو بہت گرا دیا. یہ مطلب ایک پھول دے دینے کو، کسی ویلنٹائن ڈے کے موقع پہ ایک پھول دے دینے کو لوگ محبت سمجھتے ہیں. محبت بہت اعلیٰ چیز ہے، وہ دل کی گہرائیوں سے ہوتی ہے. اور اتنی اعلیٰ جذبات جو محبت کے آپ کے اعلیٰ جذبات ہیں نا، اس کی ویلیو اگر آپ سمجھتی ہیں تو آپ کسی شادی سے باہر کسی آدمی کو یہ محبت نہیں دیں گی. اس کی جیسے جسم کے بارے میں آپ کے جسم میں ویلیو ہے اس کی نا، اس کی قدر ہے، اس کی عزت ہے، عزت اس کی حرمت ہے، اس کا تقدس ہے. اور تقدس کیا ہے کہ شادی کے بغیر کوئی آپ کے جسم تک کے رسائی حاصل نہیں کر سکتا. یہ آپ کے جسم کا تقدس ہے. اگر آپ نے اپنا جسم شادی کے بغیر کسی آدمی کے سپرد کر دیا تو اس کا مطلب آپ خود اپنے جسم کی قدر نہیں کرتی، اس کی ویلیو نہیں سمجھتی. ویسے ہی محبت کا جذبہ تو بہت اعلیٰ جذبہ ہے. انسان کو جتنے جذبات اور جو فیلنگز دی گئی اس میں سب سے اعلیٰ فیلنگ محبت کی فیلنگ ہے. یہ فیلنگ بغیر نکاح کے کسی کے لیے آپ کے دل میں پیدا نہیں ہونی چاہیے. یہ اس فیلنگ کی قدر ہے. آپ کوئی بازارو چیز ہے، ہاں دنیا میں کون سی چیزیں زیادہ ویلیو والی ہوتی ہیں؟ ایک چیز جو بازار میں پڑی ہوئی ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ ایک چیز جو عزت کے ساتھ آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے نا. آپ کوئی پبلک پراپرٹی نہیں ہے. اگر آپ نے اب نکاح کے بغیر کسی کو اجازت دے دی کہ وہ آپ کے دل کے اس خانے تک پہنچ جائے جس کو محبت کا خانہ بولتے ہیں، اس کا مطلب آپ کو اپنے دل کی قدر نہیں ہے، آپ کے جذبات کی قدر نہیں ہے. اپنے جذبات کی قدر کریے، اس کو امانت سمجھیے شوہر کی. آپ کا جسم آپ کے شوہر کی امانت ہے، آپ کے جذبات آپ کے شوہر کی امانت ہیں. آپ کے دل کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا جو آپ کا شوہر ہوگا، حلال طریقے سے آپ تک پہنچنا چاہے گا. آپ کا جسم اس کو دکھے گا نہیں. آپ دیکھیے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا معاملہ دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی صحابیات کا معاملہ دیکھ لیں. ایک صحابی نے جو ہے وہ کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو کہا کہ جا کے دیکھ کے آ جاؤ. اللہ کے نبی نے ان سے خود کہا جا کر دیکھ کے آ جاؤ. تو وہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے دیکھنا ہے، اتنی باحیا عورتیں ہوتی تھیں. آپ سوچئے ہمارے زمانے میں کتنا معیار گر گیا ہے. ہاں حیا کا معیار کتنا گر گیا ہے. مسلمان عورت تو اتنی باحیا ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا پسند کرنا تو دور کی بات، اس سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہاری شادی فلاں جگہ کرائی جا رہی ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ البکر تستامر و اذنھا سماطھا. باکرہ لڑکی، کنواری لڑکی، اس سے پوچھا جائے گا تو اتنی باحیا ہوتی کہ وہ یہ نہیں بول سکے گی کہ ہاں قبول ہے مجھ کو، یہ نہیں بول پائے گی. وہ شرما کے چلی جائے گی، چپ رہ جائے گی. اللہ نے فرمایا کہ اس کا شرمانا ہی جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا شرمانا ہی اس کی اجازت ہے. شرما کے چپ ہو جانا ہی اس کی اجازت ہے. وہ یہ بھی نہیں بول پائے گی کہ ہاں مجھے قبول ہے. ہمارے دور میں لڑکی خود پسند آ کر کے ابا کو بتا رہی ہے ہاں کہ مجھے وہاں شادی کرنا ہے. کیا ہے مطلب؟ ابھی میں بعض جگہوں پہ دیکھتا ہوں نا، تو ذکر بھی آیا تھا کہ شادی کے دن چلو ٹھیک ہے نکاح ہو گیا سمجھ میں آتا ہے، نکاح کے دن دیکھ رہا ہوں وہ جو ہے دولہے صاحب پہنچے ہوئے فوٹو کھینچانے کے لیے، دلہن کے پاس بازو میں بٹھا دیے، ہاتھ پکڑ کے فوٹو کھینچا رہے ہیں، کندھے پہ کندھا رکھ کے فوٹو کھینچا رہے ہیں. بعض شادیوں میں ایسا سننے میں آئے کہ ایسا ہوا تو مجھے بہت تعجب ہوا. گرچہ نکاح ہو گیا، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جو ہے اس کو چھونا حرام ہے اس کے لیے، لیکن آپ یہ سوچئے فرسٹ ٹچ کتنا بڑی بات ہوتی ہے. پہلی مرتبہ کسی کو چھونا، وہ جا کر کے وہاں کندھے پہ ہاتھ، اور لڑکی کو بھی شرم نہیں آ رہی ہے. ارے بھائی ابھی نکاح ہوا ہے نا، اتنا جلدی لڑکی کھل جائے؟ پہلے زمانے میں تو گھونگھٹ ہوتے تھے، اس کو اٹھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی، آدمی کو ہمت دکھانی پڑتی تھی، پیر کانپتے تھے لوگوں کے. اور یہاں تو دولہے صاحب شادی کے دن ابھی بدائی ہوئی نہیں ہے اور وہ ساتھ میں بیٹھ کر کے فوٹو کھینچا رہے ہیں، وہاں پہ فوٹو شوٹ چل رہے ہیں. حیا ختم ہو گئی معاشرے کے اندر سے. مسلمان عورت ایسی بے حیا نہیں ہوتی ہے. اپنی حیا کو، اپنے جذبات کو بہت سنبھال کر کے رکھیے. اس کو یہ سمجھیے کہ یہ امانت ہے. ہاں یہ امانت ہے. کوئی ایسا کام مت کریے کہ زندگی بھر جو ہے آپ اس پر افسوس کرتے رہیں. بہرحال بہت ساری باتیں تھیں، وقت میرا کافی میں نے آج لے لیا. بس میں امت کی اپنی بہنوں کو، امت کی اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے والدین پر اعتماد کریں. والدین کی بھی بہت ساری نصیحت کی چیزیں، وہ میرا موضوع نہیں تھا اس لیے میں نے اس موضوع پہ بات نہیں کی. اپنے والدین پر اعتماد کریں، اپنے باپ پر رحم کریں. کوئی ایسا قدم مت اٹھائیں
بالخصوص ہماری بہت ساری لڑکیاں تو مسلمان کافروں کے ساتھ بھاگ کر کے نکاح کر رہی ہیں، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ارتداد کا مسئلہ. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بھی گفتگو ہوگی، اس کے کیا اسباب ہیں. تو یہ شیطان جب بہکانے پر آتا ہے نا، ایک لڑکی بہت بچا کر کے اپنی زندگی کو رکھتی ہے، اپنی عزت کو، اپنی عفت کو، اپنے جذبات کو. پر شیطان پہلے کیا کرتا ہے، شیطان ڈائریکٹ اس کو زنا کی طرف دعوت نہیں دیتا، چلو بدکاری کر لو. شیطان خالی اس کا بند ہے نا، اس کو توڑنا چاہتا ہے. جیسے ایک بعض علماء نے جو ہے گناہ کی مثال دی ہے نا، کہ ایک انسان جو ہے 10 منٹ اور بڑھا، ہاں 10 منٹ تھوڑا اور بڑھا. اچھا، ایک بعض علماء نے گناہ کی مثال ایسے دی کہ کوئی آدمی جو ہے راستے سے گزرتا ہے، راستے سے گزرتے ہوئے کہیں پہ کیچڑ پڑا ہوا ہوتا ہے، تو آدمی پہلے کیا کرتا ہے، کپڑا خوب سمیٹ کر کے کہ کہیں ایک بھی کیچڑ کا چھیٹا میرے کپڑے پہ نہ آئے، وہ بہت سمیٹ کر کے چلتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، اچانک وہ ایک چھیٹا آیا، 2 چھیٹا آیا، کرتے کرتے کپڑا خراب ہو گیا. پھر کیا ہوتا ہے، آدمی اب تو خراب ہو گیا، وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے. اب تو ایک مرتبہ خرابی ہو گیا تو پھر وہ کیچڑ میں ایک دم چلنا شروع کر دیتا ہے. یہی معاملہ گناہ کا بھی ہوتا ہے. شیطان آپ کی زندگی میں آ کر کے پہلی بار میں نہیں بولے گا چلو بدکاری کر لو، شیطان ہی نہیں کرے گا. ہاں، شیطان کیا کرے گا، شیطان آ کر کے پہلے بولے گا ارے چلو اس نے میسنجر پر سلام بھیجا ہے، جواب دے دو. ہاں، جواب دینا کوئی گناہ تھوڑی نہ ہے. اللہ میں جواب نہیں دوں گی تو اس کو لگے گا کتنا روڈ لڑکی ہے. واللہ شریف لڑکیوں کی علامت ہے کہ وہ روڈ ہوتی ہیں. نامحرم لڑکوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے، نرمی سے پیش آنا شرافت نہیں ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے. کمینہ عورتوں کی علامت ہے کہ وہ نامحرم عورتوں کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے ہاں کہ جب اجانب سے بات کرو تو کیا کرو، لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. لیکن شیطان کیا بولے گا، کہیں تم بدکاری تھوڑی کرنے جا رہی ہو، سلام کیے جواب دے رہی ہو، مسلمان کا حق ہے کہ سلام کرے تو جواب دو. شیطان ایسے ہی دین کا حوالہ دے کر کے بہکائے گا، سلامی تو کرنا ہے، پھر سلام ہو گیا، پھر خیر خیریت پوچھی جائے گی. ایسے نہیں کوئی شیطان ڈائریکٹ بولے گا چلو بدکاری کر لو. ہاں، پھر ایسے سلسلے آگے بڑھتے ہیں. اس لیے یہ جو بند آپ نے اپنی عزت کی گرد باندھ کر کے رکھا ہے نا، خاص طور پہ فون کے زمانے میں، چیٹنگ کے زمانے میں، واٹس ایپ کے زمانے میں، انسٹاگرام کے زمانے میں، اس بند کو ٹوٹنے مت دیجیے. کوئی نامحرم، اس کا آپ اتنا شرف، یہ آپ کی جو عزت ہے نا، وہ آپ کا شرف ہے، آپ کا امتیاز ہے. اس شرف کو، اس امتیاز کو، اس خصوصیت کو آج سے جانے مت دیجیے، اس کی حفاظت کیجیے. یہ آپ کے لیے تو فخر کی بات ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے جذبات اور اپنے جسم کو اپنے شوہر کے لیے بچا کر کے، چھپا کر کے رکھا ہوا ہے. مرد کیا ہے، مرد بہت نیچ ہے ہمارے معاشرے کے. واللہ میں اتنا گندا استعمال اس سے زیادہ گندا استعمال کر سکتا ہوں. یہ جو مرد جو ہے محبت کی اور عشق کی، بعض علماء نے علی تنتاوی کا ایک اقتباس ہے، آج میں نے اپنے فیس بک پہ بھی شیئر کیا اس کو، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو مرد تم سے محبت بھری باتیں کر رہا ہے نا، یہ تو اپنے ذہن میں تمہارے کپڑے اتار کر کے تم کو تصور کرتا ہے. کتنی بھی محبت کی باتیں کر لیں، مرد تو اپنی شہوت پوری کرنا چاہتا ہے. کبھی جو لڑکوں کے آپس میں گفتگو ہوتی ہے اس میں معلوم کریے آپ کی عزت، وہ لڑکا جو آپ سے بڑی محبت کی بات کرتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو آپ کی جسم کے خد و خال بیان کر کے مزے لے رہا ہوتا ہے، لطف لے رہا ہوتا ہے. ایسی محبت کے بہکاوے میں مت آئیے. محبت سچی وہ ہے، شوہر کی محبت سچی ہوتی ہے، وہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں نا. میں نے بولا شوہر کی محبت یہی ہے. شوہر 10 مرتبہ آئی لو یو زندگی میں نہیں بولے گا، لیکن بیچارہ وہ 2 مہینے کی سیلری آپ کی زیور پہ لگا دے گا. یہ اس کی محبت ہے. اس کو اس لیے بہت زیادہ بار بار آئی لو یو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ بیوی تو دیکھ رہی ہوتی کہ بیچارہ یہ صبح سے شام تک گدھوں کی طرح محنت کرتا ہے صرف میری زندگی سنوارنے کے لیے، میرے بچوں کی زندگی سنوارنے کے لیے. تو اصلی محبت وہ ذمہ داری والی محبت ہوتی ہے. شوہر کو بار بار غزل کیوں نہیں لکھنی پڑتی ہے، اس کو نظمیں کیوں نہیں، مطلب میں نہیں بول رہا ہوں کہ مت لکھیے، اگر آپ میں سے کسی کو لکھنے آتا ہے بولنا چاہیے بیویوں کے لیے بھی شعر، پر شوہر کیوں نہیں بولتا؟ بیوی دیکھ رہی ہے نا یہ کر کیا رہا ہے، یہ تو سب میرے صبح شام، یہ اس کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے، یہ بیچارہ وہ جو ہے تھک تھک کر کے آتا ہے، ہاتھ پیر اس کے درد دیتے. کس کے لیے ہمارے معاشرے میں آدمی کماتا کس کے لیے؟ اپنی زندگی چلانے کے لیے تو 4 پیسہ کافی ہے. آدمی مسجد میں سوئے، ہوٹل میں کھائے، زندگی گزر جائے گی. یہ صبح شام محنت کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہے. وہ اصلی محبت ہے. یہ صرف جذبات میں شاعری کرنا اور جو ہے گرافک کارڈ بنا کر کے بھیجنا، یہ محبت نہیں ہے. تو اس محبت کی قدر کریے، شوہر کی محبت کی. ایسے جھوٹی محبت کے دعووں کے پیچھے آپ وہ نہ ہوں. یہ سب فلمیں وغیرہ دیکھ کر کے جو ایک غلط تصور آپ نے ذہن میں قائم کر لیا ہے، اس تصور سے آپ باہر آ جائیں
اپنی عفت کی، اپنے بچوں کی، اپنی زندگی کی حفاظت کریے. بہرحال لمبی باتیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. ہماری بچیوں کو اپنی زندگی کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے.